بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، آپ نے ارطغرل ڈرامے میں ابن العربی نامی شخص دیکھا ہوگا جس کے پاس ایک صندوق تھا اور اس صندوق کو صلیبی اور کافر حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، اس صندوق میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے سارے عیسائی اور صلیبی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں دیں گے۔ خواتین و حضرات، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے شہر مرسی میں 17 رمضان المبارک کو 560 ہجری پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد علی بن محمد ایک زاہد اور متقی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت زیادہ تر قرطبہ اور اندلس میں ہوئی۔ آپ 1.5 سال تک سرکاری فوج میں ملازم بھی رہے۔ پھر آپ ملازمت چھوڑ کر مکہ چلے گئے، جہاں جا کر اپنی مشہور زمانہ تصنیف فتوحات مکیہ 599 ہجری میں لکھی۔ مکہ سے آپ سیدھے ایشیا کوچک کی طرف عازم سفر ہوئے، جہاں پر ترکستان کے ایک بزرگ جن کا نام محمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہی ابن العربی کو وہ صندوق دیا تھا کہ مرتے دم تک ابن العربی جس صندوق کی حفاظت کرتے رہے۔ ناظرین، ابن العربی کے اس صندوق میں ایسا کیا تھا جس کو مسلمان اور کافر سبھی حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تو جناب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس صندوق کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی ایک قمیض تھی، اور سلطنت عثمانیہ کا جو بھی خلیفہ اس قمیض کو پہن کر میدان جہاد میں گیا تو فتح و نصرت اس کا مقدر بنی۔ یہاں تک کہ فاتح قسطنطنیہ یعنی سلطان محمد فاتح نے بھی اسی قمیض کو پہن کر یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع استنبول شہر کو فتح کیا تھا۔ خواتین و حضرات، ابن العربی ارطغرل کے شیخ اور روحانی استاد بھی تھے، اور ارطغرل ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ دوسری طرف ابن العربی بھی ارطغرل کی خطادار صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہی نوجوان ہے جو آنے والے وقت میں امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دے گا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھے گا جو 550 سال تک امت مسلمہ کی داد رسی کرتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، اس قمیض کی یہی خصوصیت تھی کہ اس کو جس نے بھی پہنا وہ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا۔ اسی وجہ سے وہ جبہ یا قمیض انہوں نے ارطغرل کو دیا، پھر یہ ان کی نسل میں چلتا رہا۔ اس قمیض کی انہی خصوصیات کی وجہ سے تمام صلیبی اور اس وقت کے تمام دشمنان اسلام اس قمیض کو حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہے تھے۔